بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ تو اس کے اندر کوئی بدگوئی کی نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ دوستو، جیسا کہ درخواست کی جا رہی ہے کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، من حج للہ، یعنی محض اللہ کی رضا مقصود ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو بتانا مقصود نہیں ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا مقصود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بار بار حج کرتے ہیں تاکہ بتانے میں یہ آ جائے کہ جی میں نے 5 حج کیے ہوئے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے آداب کی پوری رعایت ہے کہ اگر کسی دوسرے حاجی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو نہ تو زبان سے اس کا کوئی جواب دے، نہ ہاتھ سے اس کا کوئی جواب دے، بلکہ زبان سے اچھے بول بولے، کسی طرح کا کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے حج کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے بالکل دھل کر واپس آتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دوستو، حج اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت فریضہ بنایا ہے کہ حج ادا کرنے والا اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں گویا وہ اپنی حاضری لگوا کے آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کو چاہیے وہ پہلی فرصت میں حج کی درخواست دیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔